نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال اللہ تعالی نے فرمایا فإنها محرمة عليهم، پس بے شک وہ زمین ان پہ حرام کر دی گئی ہے. 40 سنتاً 40 سال، یہ نہیں گئے اب 40 سال نہ جائیں گے. اب کیا کریں گے پھر؟ یتیہون فی الارض، زمین میں سرگرداں پھریں گے، مارے مارے پھریں گے. یتیہون کا لفظ تیہ سے ہے، تیہ میدان کا نام ہے، وہ میدان جس میں یہ نافرمان قوم جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے سرگرداں رہی. یہیں پر من و سلوہ نازل ہوا، بادل کا سایہ ہوا، 12 چشمے پھوٹے اور دیگر انعامات ہوئے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. 40 سال یہ لوگ صحرا نوردی کرتے رہے کیونکہ اب ان کو سخت جان بنانا تھا. یہ قوم بیکار ہو چکی تھی، اس کو اب مٹانا تھا. لیکن چونکہ مکمل طور پر ایلیمینیٹ نہیں کرنا تھا، اس لیے ان کی آئندہ نسل کو اس کام کے لیے تیار کرنا تھا. اس لیے اس میدان میں ان کے بچے ہوئے، وہ صحرا میں پل کے بڑے ہوئے. پہلی نسل ختم ہوئی ساری کی ساری 40 سالوں میں. نوجوان نسل جو صحرا نوردی کرتی رہی، پھر ان کے اندر جان آئی اور پھر وہ اپنے ملک میں داخل ہوئے. تو یہ صحرا نوردی ان سے کیوں کروائی گئی تھی؟ صحرائی زمین کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں فرق ہوتا ہے نا. شہر میں رہنے والے لوگ بہت آسانیاں پسند کرتے ہیں، سہل پسند ہوتے ہیں، طاقت اور ہمت کم ہوتی ہے ان میں. اس کے برعکس گاؤں میں رہنے والے یا پھر اس سے آگے صحرا میں رہنے والے، جہاں نہ زمین کچھ اگاتی ہو، نہ درخت ہو، نہ پانی زیادہ ہو، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس مکان ہو، بس کیا ہو، دن کے وقت بادلوں کا سایہ ہو اور کھانا من و سلوہ کی صورت میں اترے. اور یہ 40 سال تک آپ کو معلوم ہے چلتے رہے. اس کے بعد یہ اپنی زمین کی تلاش میں یا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے. سویرے چلتے، شام تک چلتے رہتے. جب رات کو سوتے، جب صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 سال پریڈ کرائی گئی ان سے. اور پھر ان کے اندر وہ سختی آئی اور وہ جفا کشی آئی، وہ خصوصیات پیدا ہوئیں کہ یہ جا کر کچھ کام کر سکیں. کیونکہ صحرائی زندگی انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے، سادگی دیتی ہے، جفا کشی دیتی ہے اور نیچر سے پیار دیتی ہے. کیونکہ اور تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ جاتے تھے کہ کہیں کسی شہر میں جائیں، کسی بستی میں جائیں، اور پھر وہیں پلٹ کے کھڑے ہوتے. 40 سال تک اسی میدان میں رہے. وہ جو غلامی کی ساری خو تھی اور غلامی نے ان کی شخصیت کو جس طرح مسخ کیا تھا، وہ سارا مسخ ان کا دھلا اور ایک نئی پود نکلی، نیا مزاج، نیا خون، نئے طریقے، جس نے آگے جا کر پھر یہ کام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھیجے. پھر ان کو بادشاہت ملی اور بہت عروج ملا اس نئی نسل کے ہاتھوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کیا سوچ آ رہی ہے آپ کو؟ اپنے بارے میں کچھ خیال آ رہا ہے؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہو گے نا، پاکستان بنے 50 سے اوپر سال ہو چکے. ہماری جو نسل غلامی میں رہی، اس کے اثرات کچھ تو گئے لیکن کچھ ابھی بھی باقی. کیونکہ ینگسٹرز کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ملی نا، بنی اسرائیل جیسی کوئی صحرا نوردی نہیں ہوئی ان کی. وہ تو پہلی نسل سے بھی زیادہ تن آرام ہو گئی اور سہل پسند ہو گئی. اقبال کو تو بہت توقع تھی کہ ان کا شاہین بہت کچھ کرے گا، لیکن وہ کہتے تھے نا، رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. کام کے لیے آپ کو سخت جان ہونا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی. کم سو کر، کم کھا کر، جب تک کام کرنے کی عادت نہیں پڑتی، مشقت نہیں اٹھا سکتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے.
ہم الٹا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز دیں، ان کے اندر احساس محرومی نہ رہے تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو. اور یہاں کیا ہے، کچھ نہ دو ان کو تاکہ یہ کام کریں، قدردانی ہو. ہماری تو بیسک ٹریننگ ہی غلط ہو گئی. تو جب تک ہم سخت جان نہیں ہوتے، جب تک مشقتیں برداشت نہیں کرتے، اس وقت تک اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کا حال کیا تھا؟ وہ کہاں سے اٹھے تھے؟ وہ بھی تو صحرا میں تیار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھڑوایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑا تھا؟ صحرا میں. رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محرم عزت والے گھر کے پاس چھوڑا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ ہمارے رب نماز قائم کریں، تاکہ ان کے اندر تیری پہچان ہو. پھر وہ نسل جو پیدا ہوئی، ایک اسماعیل علیہ السلام سے آگے جو بڑھے، وہاں پہ جرہم قبیلہ آ کے آباد ہوا، اور سال ہا سال تک ان سختیوں اور مشقتوں سے وہ بہادر قوم لڑ لڑ کے جو بہادر ہوئی تھی، کیونکہ بہت لڑتے تھے نا یہ آپس میں. پھر ان کو اللہ نے ایک رسول دیا جس نے آ کے ان کا تزکیہ کیا. پھر یہ جسمانی اعتبار سے بھی چنے ہوئے تھے اور روحانی اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچے. پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلایا. اسی لیے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے صرف چند سالوں کے اندر. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، پہلا بحری بیڑا اس دور میں تیار ہوا. پھر اسی طرح انہوں نے اس وقت ایکسپیڈیشنز بھیجی اور معلوم کرانا شروع کیا کہ مختلف علاقے کیسے ہیں. روم اور ایران فتح ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے مسلمان کہاں کہاں تک پہنچے، اور صرف یہ نہیں کہ پہنچے اور انہوں نے ملک حاصل کیے، اس کے بعد وہاں اسلام کو بھی رواج دیا، حتیٰ کہ محمد بن قاسم جیسے 17 سال کے بچے سندھ تک آ پہنچتے. میں اس پہ بہت بعض اوقات سوچتی ہوں، آخر کیا تھا صحابہ کرام 2 کھجوریں کھا کے جنگ لڑ لیتے تھے. ہم جب تک پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیں ہماری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. کیا فرق ہے آخر؟ بیسک ٹریننگ کا فرق ہے. سخت جان نہیں ہے ہم، کیونکہ بچپن سے کام کی عادت ہی نہیں پڑی، مشقت میں خود کو ڈالنا ہی نہیں چاہتے، چیلنجز قبول ہی نہیں کرتے. ہماری ایک بہن جا رہی ہیں انٹیریئر میں اور جو کام کر رہی ہیں وہ خوب لگی ہوئی ہیں دیوانوں کی طرح. میں نے ان سے کہا کہ ذرا وہ تیار کریں اور کسی وقت آ کے سب کو بتائیں کہ کس طرح پروگرس ہو رہی ہے اور کس طرح اسباب بنتے جا رہے ہیں. تو اگر ایک شخص ایک علاقے میں ایک چراغ جلا کے ان لوگوں کو روشن کر سکتا ہے، تو اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے اپنے گاؤں کا ذمہ لے لے، اپنے اپنے علاقے کا ذمہ لے لے، تو روشنی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی، فلاں کیوں نہیں کرتا، یہ تنظیم کرے گی، وہ سیاسی پارٹی کرے گی، تو 50 سال اور بھی گزر گئے تو کچھ نہیں ہوگا. اس طرح جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے. کچھ دن نشہ توڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسے جب بخار ہو گیا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب ایک چیز کا شوق لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو بھوک بھی نہیں رہتی، نیند بھی نہیں رہتی، سب چیزیں بھول جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، ہم الاسٹک کی طرح سٹریچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سٹریچ نہیں کرتے، کھینچتے نہیں خود کو. ایک ہوتی ہے نا ڈیزائر اور ایک ہوتی ہے برننگ ڈیزائر. تو وہ جو اندر آگ لگ جاتی ہے نا ایک چیز کی، تو پھر انسان رستے تلاش کرتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر محنت کرتا ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک گھوڑے کی قسم بتائی تھی، جیاد، جواد، کہ جس کو بھوکا رکھ کے دوڑاتے ہیں تاکہ اس میں جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. تو بے شک ان پہ حرام کر دیا گیا اس زمین میں داخل ہونا 40 سال تک. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تم افسوس نہ کرو فاسق قوم پر، ان نافرمان لوگوں کی اس حالت پہ دکھی نہ ہو. یہ جو اب نظر آتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے بچوں میں طاقت پیدا ہوگی، مشقتیں برداشت کریں گے، اور پھر
آگے جا کر وہ اسی مشن کو پورا کریں گے۔ موافق حالات انسان کے لیے خواہ کتنے بھی بھلے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کی اصل صلاحیتیں اس وقت جاگتی ہیں جب انسان کو غیر موافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کبھی مخالفت سے نہ گھبرایا کریں، تکلیف تو دیتی ہے، لیکن جتنا انسان مخالفت میں سیکھتا ہے اتنا موافقت میں نہیں سیکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر جو حصہ بڑے درخت کے نیچے ہوتا ہے اس میں اتنا دم خم نہیں ہوتا۔ اگر پودوں کو آپ سائے کے نیچے رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں گھاس ہی نہیں ہوتی، وہ پودے اگتے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ ان کو دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں، موسم کی سختی برداشت کرنے لگتے ہیں، پھر ان کے اندر پختگی آتی، پھر وہ سروائیو کرتے ہیں۔ تو مصر میں بنی اسرائیل صدیوں تک عافیت کی زندگی بسر کرتے رہے، ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رہے، اور پھر اس کے بعد فرعون کی غلامی میں آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک مردہ قوم بن گئے۔ لیکن وہاں سے خروج کے بعد صحرا میں آ کر ایسی زندگی سے واسطہ پڑا جو سراپا چیلنج تھی، اور بالکل ایک دوسری قسم کے مختلف حالات دیکھنا پڑے، اور اس زندگی نے ان کے اندر سادگی، ہمت، جفا کشی اور حقیقت پسندی پیدا کی، اور یہی اوصاف کسی قوم کو زندہ قوم بنا دیتے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تم فاسق قوم کی حالت پہ ترس نہ کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ سنائیے ان کو کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ پیچھے ذکر بنی اسرائیل کا ہے۔ کیا پڑھ سنائیے؟ نبأ، خبر۔ نبأ کسی اہم حادثے اور واقعے کی خبر کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ جو آگے پڑھا جائے گا اس آسمان کے نیچے پہلا ظلم تھا، عہد شکنی تھی، اور بہت ہی بڑا واقعہ تھا ظلم و ستم کا، اس لیے اس کے لیے لفظ نبأ استعمال ہوا ہے، ورنہ عام واقعات کے لیے لفظ قصص استعمال ہوتا ہے۔ کس کا واقعہ؟ کون سا واقعہ؟ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ۔ کون سے دو بیٹے؟ حابیل اور قابیل۔ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک، بلا کم و کاست۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ اذ، جب، قربا، ان دونوں نے قربانی کی، قربانن، ایک قربانی، دونوں نے ایک ایک قربانی کی تھی۔ فتقبل، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، کیا؟ قربانی۔ ان دونوں کی قربانی میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ ولم یتقبل، اور قبول نہ کی گئی، من الآخر، دوسرے سے۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی جبکہ دوسرے کی نہ ہوئی۔ قالا، بولا، کون؟ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ کیا بولا؟ لأقتلنک، البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ کس کو؟ دوسرے بھائی کو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ قالا، دوسرا بولا جس کی قربانی قبول ہوئی، انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، کس کو؟ قربانی کو، نیک عمل کو، کس سے؟ من المتقین، تقوی والوں سے۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے کہ کام کس کے لیے کیا گیا۔ اس واقعے میں ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے رہے، اور قتل کی سازشیں بھی خوب کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
بہت سی سازشیں انہی کی طرف سے تھیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب انہی لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو بہت بزدلی دکھائی اور اپنی جگہ سے ہلنے کا نام نہ لیا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جاؤ اور وہ جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس سے ایسے لوگوں کی نفسیات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں ایک کام کرنا چاہیے وہاں تو تم کرتے نہیں ہو، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں تم خوب دلیر ہو غلط کام کرنے میں. تو بنیادی طور پر اہل کتاب کو واقعہ سنایا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے واقعات جو خواہ کسی مخصوص وقت سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی مخصوص قوم کو سنائے گئے ہوں، لیکن بحیثیت عام پوری انسانیت کے لیے ان واقعات میں ایک سبق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی، ایک اور مناسبت بھی یہاں نظر آتی ہے کہ جس طرح یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا جبکہ وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ خود بنی اسرائیل سے تھے، تو یہ دونوں بھی دراصل باہم دو بھائی ہی تھے، یعنی باہم رشتہ دار ہی تھے. ایک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بڑی وجہ بھی حسد تھی، لہذا ان کی اصلاح کے لیے بطور خاص اور باقی انسانوں کی اصلاح کے لیے بطور عام یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، جس میں بہت سے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر ہی قبول کرتا ہے. یہاں پر لفظ قربا استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے قاف رے بے، قرب، اور اسی سے پھر قربانن. قرب کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب جانا، پیش کرنا، نزدیک لانا. اور قربان لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہو، خواہ وہ کوئی چیز ہو یا جانور ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، یا کوئی نیک عمل ہو. اور اسلامی عرف میں، اسلامی اصطلاح میں اس ذبیحے کو قربان کہا جاتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی رہی ہے. اس واقعے کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور ان دو بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا. قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس تفصیل سے نہیں ہے. قرآن پاک میں تو محض قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی بات کی گئی، لیکن کچھ روایات کے اندر تفسیر میں یہ بات بیان ہوئی ہے جس سے مزید حقائق کھلتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب دونوں بھائیوں کے شادی کا وقت آیا تو ان میں سے حابیل کو جس لڑکی سے شادی کرنا تھی تو قابیل بھی یہی چاہتا تھا کہ میں بھی اسی سے شادی کروں. اب جب دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہونے لگا تو والد نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شادی کرنے کا حقدار ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ حابیل ایک نیک انسان تھا. جب قربانی کا وقت آیا تو اس نے اپنی عمدہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی، جس کی وجہ سے وہ قربانی قبول ہو گئی.
اور دوسرے بھائی نے ردی بیکار چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جو قبول نہ ہوئیں۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس قربانی کی قبولیت ہو جاتی اسے وہ آگ کھا جاتی، جس سے فوری طور پر پتہ چل جاتا کہ کوئی عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ بہرحال جب ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تو دوسرے کو اس پر حسد ہوا اور وہ بہت ناراض ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کسی غلطی کا جائزہ لیتا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول کیوں نہیں کیا، وہ الٹا ناراض ہوا، طیش میں آیا اور پھر اس کا طیش انتقام میں بدل گیا۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ کیوں کہا؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اسے قبولیت کے نہ ہونے پر غصہ آیا اور اب اسے ڈر ہوا کہ حابیل اس عورت سے شادی کر لے گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے خیال میں حابیل کو قتل کر دینے سے اس کی شادی کا موقع زیادہ تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ قابیل نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا تو حابیل نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی تم اپنے طرز عمل پر غور کرو اور وہ سبب جانو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے، جب کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایسے وقت کے کیے ہوئے فیصلے انسان کو نقصان ہی دیتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا، اب ان دونوں کے درمیان گفتگو مزید آگے بڑھتی ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، حابیل نے کہا قابیل سے کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لِتَقْتُلَنِي کہ تم مجھے قتل کر سکو، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، یعنی میں قتل میں پہل نہیں کروں گا، لِأَقْتُلَكَ کہ تجھ کو قتل کروں۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں قتل کروں گا تجھ کو؟ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہر حال میں انصاف کرتے ہیں، خواہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک شخص قتل میں پہل کا ارادہ رکھتا بھی ہے تو دوسرے کو اگرچہ دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن اس حق سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بھی قتل کا آغاز کر دے۔ انی اریدو بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ ان تبوء کہ تم لوٹو۔ تبوء کا لفظ بے واو حمزہ سے ہے، بوءن کمانا، لوٹنا، اقرار کرنا، یہ اس کے مجازی معنی ہے، اور اصل معنی ٹھکانہ درست کرنا، جگہ ہموار کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پلٹو، بِاسْمِی و اسمک میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ پس تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے۔ میرے گناہ اور تمہارے گناہ کے ساتھ یہ کیسے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل میں پہل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ بھی اس کے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، تو اس لیے اگر ایک قتل کر رہا ہے تو دوسرے کو قتل کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ارادے سے وہ بھی ظالم شمار ہوگا۔ اور اسی طرح قتل ناحق کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس سے جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقتول کے گناہ بھی قاتل پہ پڑتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر 2 لشکروں یا 2 صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، یعنی میرا لڑنے کا ارادہ نہیں لیکن مجھے گھسیٹ لیا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا اس کا تیر مجھے قتل کر دے تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے۔ یعنی ویسے تو بظاہر یہ بھی شخص نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی شاید لڑنے کے ارادے سے، حالانکہ یہ نہیں آیا۔ ایسے میں اگر یہ مارا جائے تو یہ مظلوم ہے، قتل ناحق کا شکار ہوا ہے، تو اس کے گناہ قاتل کے حصے میں چلے جائیں گے۔ کچھ اور احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی۔ کیا حدیث ہے اس سلسلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور پھر جو مظلوم ہوگا وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب وہاں پر ویسے تو بدلہ نہ لیا جا سکے گا، لہذا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور ابھی بھی اگر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے کسی انسان پر ظلم کرتے ہوئے انسان کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ آج تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ذریعے، کسی بھی طاقت کے ذریعے میں دوسرے کو ستا رہا ہوں، لیکن کل یہی ستانا میرے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے، اس شکل میں کہ اس کی زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ مجھے بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اسلام مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ اچھا، یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ کیا اسلام دفاع کا حق نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے نا کہ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا سر آگے کر دوں گا کہ تو مجھے قتل کر دے؟ نہیں، دفاع کا حق تو ہے، قتل میں پہل کا حق نہیں دیا گیا۔ یعنی محض اس شبے پر کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا میں جا کے اس کو قتل کر دوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دفاعی قتل نہیں ہوگا، پھر ابتدائی قتل ہوگا، اقدامی قتل ہوگا، اور اس کی اجازت نہیں، کیونکہ پہل کرنے والا پھر ظالم ہو جاتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ پھر کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو آسان کر دیا، آمادہ کر دیا، لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فطوعت، طوع کا لفظ توئے واو عین سے ہے، اطاعت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے آمادہ ہونا اور آمادگی میں تھوڑا وقت لینا۔ ہم بھی عام طور پر اطاعت کرتے ہیں نا تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، اطاعت آہستہ آہستہ آتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا، یعنی اس کی تدریجی کشمکش کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی سوچتا کہ میں قتل کروں، پھر شاید اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا، پھر تھوڑا پیچھے ہٹتا، پھر کوئی بات یاد آ جاتی، پھر آگے بڑھتا، تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ حملہ آور ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔